بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 610 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، مجھے کسی غیر ملکی فلم ساز کو نیپال لے جانا تھا، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکا، ہم آ گئے ہیں اس کی جگہ۔ میں نے کہا، تم اس فلم یونٹ کے ارکان ہو؟ میں نے کہا، ہم اس ہیلی کاپٹر کے مسافر ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور بولا، میرے پاس اس اجازت نامے کی روز سے میں نے آگے بڑھ کے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پھاڑ کے پرزا پرزا کر دیا۔ بھول جاؤ اس اجازت نامے کو۔ وہ سخت پریشان نظر آنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آخر تم کون لوگ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تمہاری کمپنی سے یہ ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کیا گیا ہے اور کرایہ ادا کیا جا چکا ہے۔ سانولی نے کہا، پھر یہ سوال جواب کس لیے؟ رسید دیکھ سکتے ہو تم۔ سانولی نے اپنے گریبان کے خفیہ خانے سے ایک کاغذ نکال کے اس کی طرف پھینک دیا۔ 4 مسافر یہاں سے نیپال جائیں گے۔ ان کے نام، پتے، پیشے، قومیت، مذہب اور ذات کے بارے میں تصدیق کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ پائلٹ اس کے دبنگ لہجے سے مرعوب ہو گیا، اس کی رواں انگریزی سے بھی۔ اس نے رسید اٹھا کے سر ہلایا۔ رائٹ میڈم، مجھے بتا دیں وہ 4 افراد کون ہیں؟ مجھے تو یہاں 7 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ ایک آدمی واپس جائے گا، سانولی نے کہا، کچھ کو تم لے جاؤ گے۔ پائلٹ نے انکار میں سر ہلایا۔ کرایہ 4 کا ادا کیا گیا ہے، تم 2 افراد کا اضافی کرایہ لے سکتے ہو۔ میں بس کنڈکٹر نہیں ہوں کہ جتنے مسافر چاہیں چڑھ جائیں، انہیں ٹکٹ دیتا جاؤں۔ پائلٹ نے کہا، کرایہ کمپنی لیتی ہے اور رسید دیتی ہے، مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تم احمق ہو یا ضدی؟ سانولی نے بگڑ کر کہا، گولی مارو کمپنی کو، ہم سے خود بات کرو، کرایہ لو اور جیب میں رکھو، کمپنی دیکھ رہی ہے کیا؟ پائلٹ خاموش ہو کے کچھ سوچنے لگا۔ لیکن میڈم، جہاز میں 4 افراد کی جگہ ہے، اگر ایک میرے ساتھ بیٹھ جائے، ایک کو ہم اپنے درمیان فٹ کر لیں گے، اس کے لیے جگہ کی فکر مت کرو، میں نے کہا۔ اگروال نے ایک سوٹ کیس کھولا، اس میں نوٹ ہی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ پائلٹ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اگروال نے ایک گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ 5000 ہیں۔ پائلٹ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ کیا بات ہے؟ یہ جعلی نوٹ نہیں ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، وہ بولا۔ تمہاری نظر بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا، دال میں واقعی کالا ہے، لیکن تم دال کھاؤ، جو کالا کالا ہے اسے چھوڑ دو۔ میں کسی مشکل میں تو نہیں پڑ جاؤں گا، وہ بولا۔ مشکل میں تو تم پڑ چکے ہو۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ اب مشکل سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سے تعاون کرو، اپنی جان بچاؤ اور ہم سے جو فائدہ حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ غالب نے کہا، کمپنی کچھ نہیں کر سکتی، وہ تمہیں کسی طرح مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی، تم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اور اگر کیا تو مجبوری تھی، تم اکیلے تھے، 6 کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ کمپنی نے تمہاری زندگی کو داؤ پر لگا کر منافع کمایا، تم نے کمپنی کا جہاز بھی بچا لیا اور اپنی زندگی کو بھی، ان پر تو لازم ہوگا کہ تمہیں انعام دے۔ پائلٹ کا رنگ اڑ گیا۔ تم اسمگلر ہو یا مفرور مجرم؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں۔ شاید تصویر۔ میں نے ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اگر کچھ یاد آ رہا ہے تو ابھی وقت ہے، اسے بھول جاؤ اور پھر کبھی یاد نہ کرنا۔ اگر تمہیں یاد آ گیا تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کمپنی کو دوسرا پائلٹ مل جائے گا، مگر تمہیں دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ تمہاری بیوی ہے تو اسے بھی دوسرا شوہر مل جائے گا، مگر تمہارے بچوں کو دوسرا باپ نہیں ملے گا۔ غالب نے کہا، سمجھداری سے کام لو، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ایسے مواقع ہر روز نہیں آتے۔ جب آدمی غیر جذباتیوں کے ٹھنڈے دماغ سے کام لے تو بہت سے ادھورے خوابوں کی تعبیر اور خواہشوں کی تکمیل ممکن ہو جاتی ہے۔ اگروال نے کہا، اس وقت ہمارے اور تمہارے سوا یہاں کوئی نہیں ہے جو بعد میں تمہارے خلاف گواہی دے اور تم پر ضابطے کی خلاف ورزی کا الزام لگائے۔ یہ لو مزید 5000، اب چلو۔ اس نے 10,000 لے لیے اور خالی خالی نظروں سے ہماری صورتوں کو دیکھتا رہا۔ یہ تم واپس بھی تو لے سکتے ہو، ایک گولی خرچ کر کے اپنا پیسہ بچا سکتے ہو، میری جان کی کیا اہمیت ہوگی تمہارے سامنے؟ میں نے کہا، حوصلے اور اعتماد سے کام لو نوجوان، زندگی ہم سب کے لیے ایک جوا ہے، جوا کھیلے بغیر ہارنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیشہ جیت کے خیال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سوچو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے تم کو رشوت پیش کرنے کی یا دلیل سے قائل کرنے کی، ہم تمہیں تو ویسے بھی لے جا سکتے ہیں۔ تم جس گولی سے خوف زدہ ہو وہ اس وقت بھی میرے ریوالور میں موجود ہے۔ آل رائٹ، میں بھروسہ کرتا ہوں تم پر۔ پائلٹ نے رقم جیب میں ڈالی۔
لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نیپال پہنچ کے کیا ہوگا؟ تم باہر کیسے جاؤ گے؟ پاسپورٹ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے پورے اعتماد سے کہا ہاں، پاسپورٹ سب کے پاس ہیں۔ ایئرپورٹ پر میں کیا وضاحت کروں گا کہ فلم ساز کہاں ہے اور 4 کی جگہ 6 مسافر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تم قبل از وقت اور بلا وجہ پریشان ہونے کے شوقین ہو، وہاں کے معاملات ہم پر چھوڑ دو۔ اپنی جان بچانے کے لیے تم سچ بتاؤ یا 10 جھوٹ بولو، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اب تم شرافت سے چلو گے یا ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں؟ تم باتوں کے بھوت ہو یا لاتوں کے؟ غالب نے کہا۔ پائلٹ نے ایک ٹھنڈی آ بھری اور بولا تشریف رکھیے حضرات و خواتین۔ نازو نے کہا مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم راستے میں جہاز گرا دو گے۔ پائلٹ تلخی سے مسکرایا، ہاں کم سے کم یہ اختیار صرف میرے پاس ہے، لیکن میں بزدل آدمی ہوں، ورنہ صاف انکار کر دیتا اور بہادری کی موت قبول کر لیتا۔ میں لالچی بھی ہوں، ورنہ یہ 10,000 دینے والے کے منہ پر کھینچ مارتا، جیب میں نہ ڈالتا۔ ایک ایک کر کے سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے لگے۔ پائلٹ کے ساتھ میں نے نازو کو بٹھا دیا۔ اس کے پیچھے 4 نشستوں پر میں نے اگروال کے ساتھ اور غالب نے سانولی کے ساتھ جگہ سنبھال لی۔ گل کو آخری حصے میں اسباب پر بیٹھنا پڑا۔ ریوالور ہم سب کے پاس تھے، مگر سب معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو جانے کے بعد کسی کو ضرورت نہ تھی کہ اسلحہ ہاتھ میں رکھے۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہونے والا آخری شخص میں خود تھا۔ میں نے پولیس کی وردی میں ملبوس شخص سے ہاتھ ملایا۔ کیا تم واقعی پولیس میں ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے پہچان لیا ہے تمہیں۔ کوئی بات نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا پسند کرو گے؟ میں تم کو ناک آؤٹ کر کے لمبا لٹا دوں یا تمہیں موقع دوں کہ جیپ کے 4 پہیوں کی ہوا نکال دو؟ وہ چونکا، کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے اپنی بات دہرائی، میں جیپ کی تلاشی بھی لوں گا۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا فضول باتوں کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ میری راہ میں خائل ہو گیا۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے اچانک ریوالور نکال لیا۔ اجازت کے بچے! میں نے اس کے ایک بھرپور ہاتھ رسید کیا۔ اسے ریوالور اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی، تاہم اس نے فائر کر دیا، مگر گولی زمین میں دھنس گئی۔ پھر وہ خود بھی زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کے ریوالور کی گولیاں نکال کے جیب میں ڈال دیں اور ریوالور اس کے قریب پھینک دیا۔ جیپ کے کمپارٹمنٹ سے مجھے ایک ٹیلی فون ملا، مگر وہ در حقیقت وائرلیس فون تھا اور اس ریڈیو کے ساتھ منسلک تھا جو ڈیش بورڈ پر نظر آ رہا تھا، اور ایک نظر میں عام سا ریڈیو لگتا تھا۔ سیٹ کے نیچے سے دوسرا ریوالور برآمد ہوا اور مجھے کوئی شک نہ رہا کہ اس شخص کے عزائم کچھ اور تھے۔ اس نے سانولی سے بھی اگروال کے فرار میں مدد دینے کا معاوضہ وصول کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے فرار کی کوشش کو مکمل ناکام بنانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ غالباً ہماری ساری گفتگو نشر ہو رہی تھی اور کہیں مستعد پولیس افسران سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک ہم نے نہ ڈرائیور کے سامنے کلکتہ جانے کی بات کی تھی اور نہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے سامنے۔ میں نے وائرلیس فون کو تار کھینچ کر الگ کیا اور جیپ کی باڑی پر مار مار کے استعمال کے ناقابل بنا دیا۔ ہیلی کاپٹر میں میرا انتظار کرنے والے یقیناً اس کارروائی کو حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جیپ کے پہیوں کی آواز نکالنے کے بعد میں ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا تو فکر مندی کے آثار اگروال کی صورت سے عیاں تھے۔ تم نے دیکھا؟ تمہارا آدمی غدار تھا، میں نے کہا۔ سانولی کا رنگ بدل گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اسے کتنا پیسہ دیا تھا؟ اگروال نے برہمی سے کہا۔ پورے 10,000، سانولی نے کہا۔ اس کے باوجود اگروال نے کہا وقت کم ہے ہمارے پاس، چلو۔ پائلٹ نے انجن سٹارٹ کیا اور چند منٹ میں ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ روانگی کے بعد میری نظر ہر سمت چھپے ہوئے دشمنوں کو تلاش کرتی رہی۔ اگر پولیس ہماری سب گفتگو سن رہی تھی تو پھر وہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ وہ آواز کا تعاقب کر سکتے تھے اور ہمیں کسی بھی جگہ روک کے گرفتار کر سکتے تھے۔ غالب نے پائلٹ سے ایک دور بین لے کر گرد و پیش کا فضائی جائزہ لیا۔ مجھے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے دوربین اس سے لے کر دیکھا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آتا کہ کوئی تعاقب میں ہو۔ سانولی کا اڑا ہوا رنگ بحال ہونے لگا۔ تمہیں خوف نے شک میں مبتلا کر دیا ہے، وہ ایسا آدمی نہیں تھا۔ اگروال نے اس کی تائید کی۔ تم نے اسے بلا وجہ مارا۔ اگر وہ مخبری کرتا تو ہم ہوٹل کے دروازے پر ہی دھر لیے جاتے، ہوٹل پر رات کو ہی چھاپا پڑ جاتا، سانولی نے کہا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ابھی تک کسی نے کہیں بھی ہمارا راستہ نہیں روکا تھا۔ ہیلی کاپٹر آزادی سے پرواز کر رہا تھا اور زمین پر کہیں پولیس کی نقل و حرکت دکھائی نہ دیتی تھی۔ میں نے کہا اس کے پاس وائرلیس فون تھا؟ اس کے پاس نہیں تھا، جیب میں تھا۔
ساملی نے تلخی سے کہا، آخر وہ کیا کرتا؟ اسے نکال کے پھینک دیتا؟ ایک ڈی ایس پی کی جیپ ہے، وہ تو صرف ڈرائیور تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہی ہوا کہ میں نے اسے جان سے نہیں مارا، اسے مارنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ ساملی برہم ہو گئی۔ میں نے اسے موقع دیا تھا تاکہ جیپ کی آواز نکال دے، مگر اس نے مجھ پر ریوالور نکال دیا تھا۔ میں نے کہا میرا مقصد اس کو کچھ دیر وہیں روکنا تھا، تم نے غلط سمجھا اسے۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیتا اور بعد میں ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کر دیتا تو تم اس کا کیا بگاڑ دیتے؟ وہ نہ چاہتا تو ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ ساملی نے خفگی سے کہا، لیکن اب تمہاری وجہ سے وہ بھی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ رات بھر کی ڈیوٹی دینے کے بعد وہ وقت پر واپس پہنچ جاتا تو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے خفت سے کہا آئی ایم سوری۔ سوری کہنے سے اب کیا ہوتا ہے؟ تم نے اس کی پوزیشن مشکوک بنا دی۔ وہ کیا بتائے گا اس طرف جیپ لے کر کیوں آیا تھا؟ جیپ کے سب ٹائروں کی ہوا کیسے نکل گئی؟ وائرلیس فون کیسے تباہ ہو گیا؟ ریوالور کس نے خالی کیا؟ غالب نے کہا وہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لے گا، اور اس نے سچ بولنا بہتر سمجھا، پھر ہمارے ساتھ وہ خود بھی مارا جائے گا۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا ہاں، اس کا جرم بھی کم سنگین نہیں ہے، اسے 10,000 بہت مہنگے پڑیں گے اگر اس نے سچ بولا۔ اگروال نے کہا چلو اب چھوڑو یہ بحث، آگے کی فکر کرو۔ میں نے پائلٹ سے کہا تمہارا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہے؟ اس نے سر ہلایا، ہاں، ضرورت پڑنے پر میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے امید ہے تم انہیں صرف اپنی خیریت کی خبر دو گے۔ کیا تم نے انہیں روانگی کی اطلاع دے دی تھی؟ ہاں، کلیئرنس کے بغیر میں کیسے پرواز کر سکتا تھا؟ تمہارا کیا روٹ ہوگا یہ بھی معلوم ہے تمہیں؟ میں نے کہا ظاہر ہے، میں اپنی مرضی سے ہر جگہ نہیں اتر سکتا۔ راستے میں جتنے ایئرپورٹ آئیں گے وہاں مجھے اجازت نامہ دکھانا پڑے گا، انہیں بھی پہلے سے اطلاع مل جائے گی، اور ہر کنٹرول ٹاور مجھے لینڈ کرنے کے لیے ہدایت دے گا۔ کیا تمہارا لینڈ کرنا ضروری ہوگا؟ وہ مسکرایا، نیپال تک نان سٹاپ فلائٹ نہیں ہو سکتی، مجھے راستے میں 2 بار فیول لینا پڑے گا، میرے روٹ پرمٹ پر ہی فیول ملے گا، اور اگر تمہیں راستہ بدلنا پڑے، آخر کیوں بدلنا پڑے؟ فرض کرو کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، آگے کا موسم خراب ہو، طوفان آنے والا ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ محکمہ موسمیات والوں سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ میں اس جرم کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھا۔ مطلب بہت واضح ہے، ہم نیپال نہیں جا سکتے، تم اب اپنا رخ کلکتہ کی جانب کر لو۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار کیوں نہیں ہو سکتا؟ غالب بولا۔ اچھا بھلا آدمی کسی بھی لمحے پاگل ہو سکتا ہے، ہم تو پہلے ہی تھوڑے بہت پاگل ہیں، اتنے انکسار کی کیا ضرورت ہے؟ نازو بولی۔ آپ کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پورے پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ یہ بھی بتا دو کہ کس کے؟ غالب نے یوں کہا کہ نازو جھینپ کر باہر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا پائلٹ صاحب، اس مشکل کا حل بھی آپ ہی نکالیے۔ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس کی اجازت سے ہوگا، یہ سب سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے تو بتا دیا کہ نیپال نہیں جانا، کلکتہ جانا ہے۔ آخر ہم نے ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا ہے، یہ کوئی شیڈول فلائٹ تو ہے نہیں۔ ہمارا پروگرام بدل گیا یا کوئی مجبوری پیش آ گئی، کیا تم زبردستی ہمیں نیپال لے جاؤ گے؟ پائلٹ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کمپنی سے بات کرنی پڑے گی، کنٹرول ٹاور کی معرفت۔ ضرور کرو، تمہاری گفتگو ہم بھی سنیں گے، اگر وہ تمہارے کہنے سے قائل نہ ہوئے تو ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ بہت مشکل اور لمبا طریقہ کار ہے، کیا اجازت ملنے تک ہم فضا میں چکر کاٹتے رہیں گے؟ تم رخ بدلو اور ہماری بات کر لو۔ میں نے کہا۔ پائلٹ نے مجبوراً وائرلیس پر رابطہ قائم کیا۔ چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور نے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ لوگ فلائٹ کو نیپال کی بجائے کلکتہ لے جانا چاہتے ہیں۔ پائلٹ نے کہا۔ کون لوگ؟ کیا انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہیلی کاپٹر کو؟ کنٹرول نے کہا نہیں، انہوں نے چارٹر کیا تھا ہیلی کاپٹر کو، مجھے کمپنی سے اجازت نامہ بتلوانا ہے۔ پائلٹ نے کہا۔ کنٹرول ٹاور نے آخرکار اس کا رابطہ کمپنی سے کروایا۔ وہاں کوئی خبتی بیٹھا ہوا تھا جو پائلٹ کی بات سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ کلکتہ؟ نیپال میں کیا ہے؟ قیامت آ رہی ہے؟ میں نے پائلٹ کے ہاتھ سے مائکرو فون چھین کر فرنچ میں چلانا شروع کیا۔ کون ہوتے ہو تم مجھ سے وجہ پوچھنے والے؟ میں نیپال جاؤں، کلکتے یا جہنم میں، مفت تو نہیں جا رہا ہوں۔ وہ بوکھلا گیا۔ تم کون ہو؟ انگریزی میں بات کرو۔ میں نے کہا مجھے انگریزی نہیں آتی بے وقوف، ورنہ میں فرنچ کیوں بولتا؟ بہتر ہے تم فرنچ میں بات کرو، تمہارے ساتھ کوئی انگریزی بولنے والا نہیں ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے مائکرو فون غالب کے حوالے کر دیا۔ اس نے وضاحت کی، بھئی یہ وہی غیر ملکی فلم ساز ہیں
جو انڈیا میں مختلف لوکیشن دیکھتے پھر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے ان کو ہر سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، ایک فلم ساز مدراس میں ہے اور اس کو بھی سرکار کی سہولیات حاصل ہے، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ کیا بھارت آنے والے فلم سازوں کی تعداد پر پابندی ہے؟ غالب نے کہا، ایک وقت میں 2 نہیں آ سکتے، اور یہ تو وہی پہلے والے ہیں۔ مگر وہ مدراس گیا تھا، آج ہی صبح میری بات ہوئی ہے۔ تم بہت عقل مند آدمی ہو، غالب نے تن سے کہا۔ تم ایک فلم ساز کو ایک آدمی سمجھتے ہو؟ بھائی، فلم ساز کا پورا یونٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، پروڈیوسر سے رائٹر تک۔ تم اس چکر میں نہ پڑو اور صرف ضابطے کی کارروائی پوری کرو، سمجھے؟ سمجھ گیا سر۔ پائلٹ کو کلکتے تک کلیئرنس دو، غالب نے کہا۔ میں ابھی سب کرتا ہوں، وہ بولا۔ لیکن سر، چارجز وہ ہم کلکتہ پہنچ کر ادا کر دیں گے، غالب نے کہا۔ لیکن فیول چارجز اور لینڈنگ چارجز وہاں کیش وصول کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے۔ مجھے ابھی بتا دیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو کلکتہ سے آگے یا واپسی کے لیے بھی بک کیا جائے گا؟ غالب نے کہا، ہاں، ابھی ہیلی کاپٹر ہمارے پاس ہی رہے گا، حساب بعد میں ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ ہی ہیں سر؟ میں سرکاری ترجمان ہوں، غالب نے کہا۔ انہیں صرف فرانچ آتی ہے نا؟ آپ اسے سمجھا دیں کہ آہستہ بات کرے اور شرافت سے، ایسے اپنی فرانچ کی مشین گن نہ چلائے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہاں انگریز بہادر کا راج تھا اور ہم غلام زادے انہی کی بولی سمجھتے ہیں؟ غالب بنسا، اب بھی آزاد نہیں سمجھتے خود کو۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی صرف حاکموں کو ملی ہے جو پہلے بھی اپنی مرضی سے حکومت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ کسان، مزدور، کلرک کو کیا ملا اس آزادی سے؟ وہ خاصے باغیانہ خیالات رکھتا تھا اور اس کے لہجے میں تلخی حالات کا زہر تھا۔ غالب نے مائکرو فون پھر پائلٹ کو دے دیا۔ اب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں رہی، پائلٹ نے نفی میں ساری لایا۔ میرا کام صرف ہیلی کاپٹر اڑانا ہے اور مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے کمپنی سے۔ کمپنی اجازت دے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ پھر وہ غالب سے ہماری فلم سازی کے پروگرام کی تفصیلات پوچھتا رہا اور غالب نے فراخ دلی سے جھوٹ بولتے ہوئے اس پر واضح کیا کہ بھوانی جنکشن کی طرح اس فلم پر کروڑوں ڈالر کی لاگت آئے گی اور اس میں ہالی ووڈ کے کتنے نامور ستارے شامل ہوں گے۔ وہ ہکا بکا سنتا رہا اور شاید یہ سوچتا رہا کہ ہمارے فلم ساز ادارے سے تعاون کے نتیجے میں اس کو بھی فلم میں چانس مل سکتا ہے یا نہیں۔ میں چند قدم دور گل اور نازو کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اگروال اور سانولی آپس میں نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے۔ ہمیں یہاں تک لانے والی جیپ کا ڈرائیور بے سود پڑا رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد غالب نے تالی بجا کے ہمیں متوجہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ پائلٹ کو کلکتہ تک کلیئرنس مل گئی تھی، مگر اسے ہدایات کی گئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر چارجز ہم سے کیش وصول کر لے اور فلائٹ کے دوران اپنے روٹ کا خاص خیال رکھے۔ علاقے کی گرد و نواح میں فوجی صورتحال خاصی نازک تھی اور ملٹری آپریشن کی وجہ سے شیڈول کی فلائٹس بھی متاثر ہو رہی تھیں۔ بغیر شیڈول کے کسی کا فضائی حدود میں داخل ہونا غلط فہمی کی بنا پر مداخلت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پائلٹ کو بتایا گیا، ویسے تو روٹ کی کلیئرنس مل گئی ہے، لیکن کوئی پوچھے تو اسے آرام سے سب بتا دو، کوئی روکے یا اتارنے کی کوشش کرے تو فوراً تعمیل کرو۔ غالب نے کہا، اس سے پوچھو کہ مشرقی پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ غالباً کنٹرول میں اس کی آواز سن لی گئی۔ صورتحال اب کیا ہوگی؟ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہے۔ کیا مطلب؟ غالب نے مائکرو فون لے لیا۔ مطلب یہ کہ اب کوئی مشرقی پاکستان نہیں، بنگلہ دیش ہے۔ اس نے بڑی مسرت، جوش اور جذبے کے ساتھ کہا، اچھا، کیا مزاحمت ختم ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے سر کہ آپ فلم سازی کے چکر میں حالات حاضرہ سے بالکل بے خبر رہے ہیں، اخبار وغیرہ تک نہیں پڑھتے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی مصروفیت رہی۔ مزاحمت عملاً ختم ہو چکی ہے سر، کہیں کہیں مقامی جھڑپوں کا سلسلہ ہے۔ اصل جنگ ڈھاکہ کے آس پاس تھی، وہاں محاصرہ بہت تنگ ہو گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ باقی دنیا کیا کر رہی ہے آخر؟ اور اقوام متحدہ؟ وہ کہکا مار کے انسا، دنیا بھی تماشا دیکھ رہی ہے سر، اور اقوام متحدہ بھی۔ ہمارے معاملے میں کون دخل دے گا؟ یہ سب تو پہلے سے طے تھا۔ ڈھاکہ بھی آج شام تک خالی ہو جائے گا، ہماری بہادر سینا نے ملبہ کر دیا۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا کوئی قوم پرست ہندوستانی مزے لے لے کر مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز ہم تک ایک چھوٹے سے سپیکر کے ذریعے پہنچ رہی تھی جس کا تعلق پائلٹ کے ہیڈ فون سے ہوتا ہے۔ اس کی آواز میرے دل کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ شکست کی اذیت سب کے چہروں سے عیاں تھی اور پائلٹ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس میں دکھ یا پریشانی کی کون سی بات ہے، خود اس کے لیے بھی یہ اچھی خبر تھی۔ آخرکار میرے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا۔
میں نے مائکروفون اس کے ہاتھ سے چھین کر آف کر دیا۔ بند کرو اپنی بکواس اور چلو۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ تم ہندی جانتے ہو؟ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں نے اپنا ریوالور نکال دیا، لیکن تم کچھ نہیں جانتے۔ پائلٹ کی نظر ریوالور پر جم گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کون لوگ ہو آخر تم؟ میں نے کہا تمہارے لیے صرف مسافر، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا تم گولی مار دو گے مجھے؟ پائلٹ برہمی سے بولا۔ پھر کیا کرو گے؟ یہ زمین پر چلنے والی گاڑی نہیں ہے، یہ جہاز ایک مچھر ہے، میں نے خطرناک لہجے میں کہا، اور میں جیٹ طیارے تک اڑاتا رہا ہوں۔ امید ہے تم مجھے چیلنج نہیں کرو گے، میں تمہاری لاش اسی جگہ چھوڑ کر یہ ہیلی کاپٹر لے جا سکتا ہوں۔ پائلٹ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور بولا، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بین الاقوامی قوانین اچھی طرح جانتا ہوں میں، تمام بین الاقوامی قوانین کو۔ میں نے دھاڑ کر کہا، کیا ان قوانین پر کسی نے مشرقی پاکستان میں عمل ہونے دیا؟ ساری اخلاقی سیاسی اقدار کا جنازہ نکل گیا۔ غالب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، پھر اس سے کہو کہ فضول بھونکنے کی غلطی نہ کرے۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ پر اب تمام صورتحال روشن ہو چکی تھی، چنانچہ اس کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ سیاسی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے اور ہم اسے ہائی جیک کر کے لے جا رہے ہیں۔ عقل مندی سے کام لیتے اس نے ہیڈ فون سر پر چڑھایا اور ہیلی کاپٹر کو سٹارٹ کیا۔ ہمارے سر کے اوپر ایک بہت بڑا پنکھا تیزی سے گھومنے لگا، پھر ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ پائلٹ نے کنٹرول کو روانگی کی اطلاع دی اور پھر مائک آف کر دیا۔ اب ہم فضا کی بے کراں وسعت میں محو پرواز تھے اور اوپر سے زمین کو کسی پرندے کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ انجانی بستیاں، گھنے جنگل، ویرانے، ندی، نالے گزرتے جا رہے تھے۔ کبھی اچانک سیاہ فیتے کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی سڑک نظر آ جاتی تھی جس پر چلنے والی گاڑیاں کھلونوں کی طرح لگتی تھی۔ میں ہیلی کاپٹر کے ڈائل پر اس کی بلندی، ہوا کا دباؤ، رفتار اور بہت کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن اس ہوائی راستے کو نہیں دیکھ سکتا تھا جس پر ہم پرواز کر رہے تھے۔ زمین کے راستوں کی طرح فضا میں بھی ہوائی جہازوں کے لیے مخصوص خطوط پر سفر کرنا لازمی ہے، مگر ان نظر نہ آنے والے خطوط کو صرف پائلٹ سمجھتا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں پرواز کا تجربہ رکھتا ہوں، لیکن میرے جھوٹ کے پورے اعتماد انداز نے پائلٹ کو شک میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ غلط سمت میں پرواز کر کے اپنی جان گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ صحیح سمت کا کچھ اندازہ میں سورج سے بھی کر سکتا تھا جو اب ڈھلنے لگا تھا۔ چنانچہ اب ہمیں سورج کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔ سورج ہماری طرف آ رہا تھا اور ہم سورج کی طرف جا رہے تھے۔ یوں وقت کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ ساملی اور اگروال بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے۔ شام 4:30 بجے پائلٹ نے ہم سے کہا، اپنی اپنی گھڑیاں آدھا گھنٹہ آگے کر لیں۔ میں نے کہا، یہ مقامی وقت ہے؟ پائلٹ نے سر ہلایا۔ کلکتہ پہنچ کر گھڑیوں کو پھر آدھا گھنٹہ بڑھانا ہوگا۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ جبل پور کے قریب۔ مجھے یہاں سے فیول لینا ہوگا۔ میں نے کہا، اس میں کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ پائلٹ نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہیں ہونے دو گے۔ میں نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ اس سفر کے بعد تم مجھے واپس جانے دو گے، میری آتما کو پرلوک کے سفر پر روانہ نہیں کرو گے۔ اسی امید پر میں تم سے پورا تعاون کر رہا ہوں اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا اس کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، یہ بھی تمہارے مفاد میں ہے۔ میں نے کہا، بات صرف آج کی نہیں، مستقبل کے تحفظ کی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کے تحفظ کی فکر نہ ہوتی تو پھر شاید میں اتنا مجبور اور کمزور ثابت نہ ہوتا۔ اس نے ایک آہ بھری، زندگی نے ایسے ہی مجبوریوں کی بیڑیاں ہم سب کو پہنا دی ہیں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ غالب نے کہا، یہ دنیا پہلے ہی مختصر تھی، اب فاصلے اتنے مٹ گئے ہیں کہ آج کہیں پیچھے رہ جانے والا کل کہیں بھی پھر مل سکتا ہے، مثلاً ہم۔ میں نے کہا، ارادہ تو نہیں رکھتے پھر تم سے ملیں گے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم گم نام لوگ ہیں، تم ایک نام پتہ رکھتے ہو۔ پائلٹ نے کہا، اسی لیے میں ڈرتا ہوں۔ میں یہ مان رہا ہوں کہ تم ایک فلم ساز ادارے کے نمائندے تھے، تم کو نیپال جانا تھا مگر پھر تمہارا پروگرام بدل گیا اور تم کلکتہ چلے گئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اب جہاز کو نیچے اتار رہا ہوں، ضرور اتارو، بس یہ مت بھولنا کہ ہم مسلح ہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم اعتبار کرنا نہیں جانتے، ہم باتوں سے مار نہیں کھاتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو اور پھر دھوکہ دو۔ میں نے کہا، تم اپنی بات کا ثبوت اپنے عمل سے دو گے۔ مجھے کوئی جواب دیے بغیر وہ کنٹرول ٹاور سے مخاطب ہو گیا اور چند منٹ بعد اسے لینڈ کرنے کی اجازت مل گئی۔
یہ ایک پرائیویٹ ایئر فیلڈ تھا جس پر بہت سے چھوٹے بڑے طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ بعد میں پائلٹ نے مجھے بتایا کہ یہ جبل پور کی آرڈیننس فیکٹری کا ہوائی اڈا تھا جو بعد میں سول ایوییشن کو دے دیا گیا تھا۔ جب تک جہاز میں فیول بھرا جائے گا ضابطے کی کارروائی ہوگی، اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ نازو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے پائلٹ کی طرف دیکھا۔ کیا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ میں ریفریشمنٹ لوں گا، وہ بولا۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو ریسٹورنٹ میں کچھ کھا پی سکتے ہیں، بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے۔ ہم یہیں انتظار کریں گے، اگروال نے کہا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ خطرہ تو ہم بھی نہیں مول لے سکتے۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس مرحلے پر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ گاڑی لے کر تو آدمی بھاگ جاتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ فرار کی کوشش کا تصور بھی نہیں، غالب نے کہا۔ مسٹر پائلٹ، کیوں نہ ریفریشمنٹ یہاں منگوائے جائیں؟ میں نے کہا۔ اترنا تو مجھے پڑے گا، وہ زی چو کر بولا۔ لاگ بک میں انٹری ہوگی اور مجھے سائن بھی کرنے ہیں۔ فیول اور لینڈنگ چارجز ادا کر کے رسید لینی ہے، اس کے لیے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ پھر تو مجبوری ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ پائلٹ نے مجھے ناگواری سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ میں ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اس کے ساتھ ساتھ ایپرن پر چلتا رہا۔ میری ساتھ کی گرفت میں ریوالور تھا لیکن میرا رویہ انتہائی دوستانہ تھا۔ اس نے پہلے کاغذی کارروائی مکمل کی، پھر ادائیگی کر کے فارغ ہوا تو ہم ریسٹورنٹ میں گئے۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف فلم ساز کی حیثیت سے کرایا اور میں نے فرنچ میں خوش خلقی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ افسوس میں انگریزی سے نہ بھل دوں۔ صرف پائلٹ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ ہندی میں بھی سچ نہیں بول سکتا تھا۔ لوگ مجھ سے ملتے تھے تو بڑے متاثر نظر آتے تھے اور میرے وحشیانہ حلیے کو اس لیے نظر انداز کر دیتے تھے کہ ان کی نظر میں ایک جینیس اپنی وضع قطع میں رسوم و قیود سے بالا تر ہوتا ہے۔ تاہم ایک جگہ قسمت نے مجھے بچا لیا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر کسی زمانے میں ایئر فرانس میں سٹیورڈ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا، چنانچہ فرانس بھی جانتا تھا اور فرانس بھی دیکھ چکا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں محسن کے ساتھ میں ہر ویکینڈ پر برٹش چینل کراس کر کے پیرس چلا جاتا تھا اور 4 سال کے عرصے میں ہم نے فرانس کے علاوہ جرمنی، آسٹریا، ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ کی بھی خوب سیاحت کی تھی۔ ان یورپی ممالک کے درمیان ویزے کی قید نہیں تھی، چنانچہ ویکینڈ پر 2 دن کی چھٹی میں ہزاروں گاڑیوں میں لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ یہی تجربہ میرے کام آیا۔ مینیجر نے پہلے تو مجھے اپنی فرنچ سے امپریس کیا اور پھر فلم سازی کے موضوع پر آ گیا۔ اس نے باقی سب لوگوں کے لیے چائے، کافی اور کھانے پینے کا سامان ہیلی کاپٹر میں بھیج دیا تھا مگر خود ہمارے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہی کمرے میں مدعو کر لیا۔ اب پائلٹ احمق بنا بیٹھا تھا، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ مینیجر نے مجھ سے بہت کچھ پوچھا۔ فرانس میں میرا قیام کہاں ہے، میں نے کتنی فلمیں بنائی ہیں، ان فلموں میں کسے کاسٹ کیا تھا اور میرے تعلقات فلمی صنعت میں کس کس سے ہیں۔ اس نے صوفیہ لہرین اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے ایسے ذاتی سوالات کیے جن کا جواب نہ اس بات میں دیا جا سکتا تھا اور نہ انکار میں۔ میں بڑے سکون سے اس باتونی شخص کو بھگت رہا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ باتوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی چلتا رہے۔ میری نظر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں پر بھی تھی۔ اچانک مینیجر نے کہا، کیا تم انڈین ہو؟ میں نے چونکے بغیر کہا، انڈین؟ میں فرنچ ہوں۔ نیشنلٹی لی ہوگی تم نے یا تمہارے والدین نے، تم پیدائشی طور پر فرنچ ہو گئے۔ میں اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ مقصد کچھ نہیں، تم نسلاً یورپی نہیں ہو، تمہارا تعلق اسی علاقے سے رہا ہوگا، تمہارا لہجہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ میں نے اعتراف کیا، بالکل صحیح اندازہ ہے تمہارا، لیکن مجھے تمہاری صورت بھی دیکھی ہوئی لگتی ہے۔